في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وهذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد أنهم مندوحا وملجأ يتحسن فيه. اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں اسے فراخی کشائش ملے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازیں گے. تو ان آیات مبارکہ میں دراصل مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ہجرت پہ ابھارا جا رہا ہے اور ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ مشرکین کے اندر نہ رہیں بلکہ دارالکفر کو چھوڑ کے دارالاسلام اختیار کریں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ انسان دارالکفر میں رہتے رہتے ان کے برے اثرات سے ضرور متاثر ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ اگر تم ہندوؤں میں، قادیانیوں میں، مشرکین میں، کفار میں کہیں پھنسے ہو تو فوراً تم دارالاسلام کی طرف ہجرت کرو. اس بات سے نہ ڈرو کہ ہم نے گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ. اللہ جہاں جاؤ گے تمہارے لیے خود فراخی پیدا کر دیں گے، تمہارے لیے وسعت پیدا کر دیں گے اور تمہارے لیے ایسا ٹھکانہ بنا دیں گے کہ جہاں تمہاری حفاظت ہو سکے. اب مفسر فرماتے ہیں: والمراغم مصدر تقول راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. لفظ مراغم جو ہے مراغمہ کثیرۃ وسعہ، تو مراغم جو ہے یہ قواعد کے اعتبار سے مصدر ہے. جیسے محاورات عرب میں کہتی ہیں راغم فلان قومه مراغما ومراغمة، جیسے کہ نابغہ نے بھی کہا ہے کہ تعود یلاز بارکانہ عزیز المراغم والمحرب. وقال ابن عباس ان المراغم والتحول من ارض الى ارض. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ مراغم کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ ایک شہر سے، ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہونا. وقد روى عن الضحاك والربيع بن انس والثوري وقال مجاہد مراغما کثیرا، یعنی متزحزحا اما یکرہ. اللہ اس کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے، اس سے بچائیں گے جن چیزوں کو وہ برا سمجھتا ہے، یعنی ہر قسم کی تنگی سے بچائیں گے. وقال سفیان بن عیینہ مرغما کثیرا یعنی بروجا، اللہ اس کو محل عطا فرمائیں گے، گھر عطا فرمائیں گے. وہ ایک گھر چھوڑے گا اس سے زیادہ بہتر گھر ملیں گے. والظاہر واللہ اعلم انه المن والذی یتخلص به ویراغم به الاعداء. اب مفسر فرماتی ہیں کہ معنی یہ ہے کہ اللہ اس کی دشمنوں سے بھی حفاظت کریں گے، یعنی اس کو ایسی جگہ دیں گے کہ وہ دشمنوں سے بھی محفوظ ہو جائے. قولہ تبارک و تعالی وسعۃ، فراخی کیا معنی؟ یعنی الرزق، رزق میں بھی فراخی عطا فرمائیں گے. قالہ غیر واحد منهم قتادہ حیث قال فی قولہ تبارک و تعالی
یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ای من الضلالۃ الی الہدی ومن القلۃ الی الغنی، کہ اللہ پاک اس کو گمراہی سے، کفر سے ہدایت کی طرف لے جائیں گے، اور کم تو تھوڑے سے زیادہ کی طرف لے جائیں گے۔ یعنی جب ہجرت کرے گا تو اللہ پاک اس کو کافروں سے نکال کے مسلمانوں میں لے جائیں گے، اور اگر یہاں وہ قلت میں ہے، تکلیف میں ہے، بھوک میں، اللہ اس کے لیے وہاں غنا پیدا فرمائیں گے۔ یعنی ہجرت کے ایک تو ظاہری برکات ہیں اور ایک ہجرت کے معنوی برکات ہیں۔ معنوی برکات تو یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہجرت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور ظاہری برکات یہ ہے کہ اللہ اس کو گھر کے بدلے میں اعلیٰ گھر دیں گے، رزق میں فراخی دیں گے، دشمنوں سے حفاظت کا ٹھکانہ دیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ أي ومن يخرج من منزله بنية الهجرة ومات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص نیت کر کے ہجرت کی نکلے لیکن وہ ہجرت کے مقام پہ نہ پہنچے، کیا مانا، جیسے مکے سے ہجرت کی نیت یہ تھی کہ بھی ہم مدینہ منورہ جائیں گے، لیکن راستے میں موت آ گئی، اب مدینہ منورہ تو پہنچا نہیں لیکن اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق ثواب عطا فرمائیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہیں اور علیم بذات الصدور ہیں، وہ ہماری نیات کو جانتے ہیں تو نیتوں کے مطابق رحمت فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا، ابھی وہ اپنے منازل کو چھوڑ کے بستی سے باہر نکلا تھا کہ موت آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے حج کا ثواب دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ صرف اس حج کا ثواب نہیں دیتے بلکہ قیامت تک جتنے حج ہوں گے اس کے ذمے لکھے جائیں گے کہ بھئی وہ اللہ کے راستے میں نکلا تھا اور راستے میں موت آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے روایات میں موجود ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم عمل نہیں کر سکتے چلو نیت تو کر لو، چلو نیت تو کر لو تاکہ نیت کا ثواب تو تمہیں ملتا رہے۔ کہ آدمی نیت کر لے کہ بھئی میں عشاء کے بعد طواف کروں گا، چاہے وہ طواف نہ کر پایا لیکن اللہ نیت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، کیونکہ کچھ لوگ مہاجر ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت کی اور مقام ہجرت پہ نہ پہنچ پائے، تو اللہ نے فرمایا ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اس کا اجر جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں کما ثبت فی الصحیحین وغیرہما من الصحاح والمسانید والسنن من طریق یحییٰ بن سعید الانصاری عن محمد بن ابراہیم التیمی ان القمۃ بن ابی وقاص اللیثی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے صحیحین میں بھی ہے اس کے علاوہ بھی صحیح کی حدیثوں میں، اسی طرح مسانید میں، اسی طرح سنن میں یہ حدیث مبارک موجود ہے جس کے راوی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے۔ اگر نیت خالص ہے تو عمل خالص ہے، ثواب بھی پورا ہے، اور اگر نیت میں ہی کھوٹ ہے تو پھر عمل کا کوئی اعتبار ہے۔ یہ جس چیز کی نیت ہے وہی ملے گی۔ جیسے حضور پاک نے فرمایا انما لکل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس شخص نے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کو اسی کا اجر ملے گا، یعنی گویا اس کی ہجرت واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی۔ ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، اگر کسی نے ہجرت کی کہ میں جاؤں تاکہ مجھے مال ملے گا، پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، تو اس کو وہی دنیا ہی ملے گی۔ اور امرأۃ یتزوجها، یا کسی نے اس لیے ملک چھوڑا کہ دوسرے ملک میں میں فلاں عورت سے شادی کروں گا، تو بس وہی اس کو عورت ہی ملے گی، تو نیت اس کی نیت ہے۔ اسی لیے فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ،
تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کی ہے، یعنی دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے۔ اگر تم نے اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی پھر تو تمہیں وہ سارے ثواب ملیں گے، اور اگر دنیا کے لیے کی تو چلو دنیا کما لو گے۔ ابھی دیکھا نہیں کتنے لوگ ہیں جو حرمین الشریفین میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اپنے وطن چھوڑ کے آئے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو خالصتاً اس نیت سے آئے کہ بھئی اللہ کا حرم نصیب ہو جائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو اور ہمارے اعمال پر اتنے عظیم درجات ملیں اور ہمارا دفن جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہو جائے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کی موت مدینے میں آئے وہ کوشش کرے۔ کیا معنی؟ یہ تو نہیں کہ اب موت اپنے بس میں تو نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ آخری زندگی مدینے میں گزارے تاکہ اس کی موت کا سبب وہیں بنے، وہ کوشش کرے، ورنہ موت کی تو جگہ بھی معین ہے اور وقت بھی معین ہے، نہ جگہ تبدیل ہو سکتی ہے نہ وقت مقدم مؤخر ہو سکتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ کوشش کرے، سعی کرے کہ اس کی آخری زندگی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرے تاکہ اس کی موت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آئے، اور قیامت والے دن جب حشر ہو تو آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان محشر میں جانا نصیب ہو جائے۔ اس لیے سارا دار و مدار جو ہے انسان کی کوشش و سعی پہ ہے کہ جو آدمی جس نیت سے سعی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں وَهَذَا آمُنْ فِي الْحِجْرَةِ وَفِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ۔ یہ نیت کا مسئلہ جو ہے صرف ہجرت میں نہیں بلکہ ہر عمل میں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے لوگ مجھے قاری کہیں، ایک آدمی تقریریں کرتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا واعظ کہیں، تو اس کو اجر بس یہی دنیا والا ملے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا دونوں میں اجر عطا فرمائیں گے۔ ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أقبل بذلك العابد 100 ثم سأل عالما هل له من توبة فقال له من يحول بينك وبين التوبة ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيه فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال هؤلاء أنه جاء تائبا وقال هؤلاء أنه لم يصل بعد وأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإذا أيهما كان أقرب فهو منها فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبعد وجدوا أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة وفي رواية أنه لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے صحیحین کے اندر یعنی بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کر دیا، 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دماغ میں اللہ نے خیال ڈالا کہ میں بھی توبہ کروں۔ راستے میں اس کو ایک بڑا عابد بزرگ ملا، اس سے اس نے پوچھا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیا ہے، کیا میری بھی توبہ قبول ہوگی؟ تو اس نے کہا بھائی 99 قتل کی کہاں توبہ قبول ہوتی ہے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، کیونکہ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم۔ حضور نے فرمایا ایک عالم ہے اور ایک عابد ہے، یعنی بعض آدمی بڑے عابد ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے پیر ہوتے ہیں لیکن عالم نہیں ہوتے، اور ایک آدمی عالم ہے۔ تو حضور نے فرمایا عالم کی فضیلت اس عابد پہ ایسی ہے جیسے میری فضیلت ایک صحابی ہے، یعنی اللہ کے نبی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی طرح عابد چاہے کتنی عبادتیں کرے وہ کسی عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو عالم کو درجہ دیا ہے، حتیٰ کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نوم العالم عبادت، کہ عالم اگر سو بھی رہا ہے، نیند بھی کرے تو اس کی نیند بھی عبادت شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس کو راحت ملے گی تو پھر وہ کوئی علم کا معاملہ کرے گا، آرام ملے گا تو وہ بیچارہ مطالعہ کرے گا، تیاری کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں عالم اس کو نہیں کہتے کہ جو زیادہ کتابیں پڑھا ہوا ہو، اور اصل عالم وہ ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے عالم ہیں۔ اگر کوئی آدمی تاریخ دان ہے، کوئی آدمی جغرافیہ دان ہے، کوئی آدمی اقتصادیات و سیاسیات کا ماہر ہے تو اس سے کسی فن کا ماہر تو کہہ سکتے ہیں لیکن عالم نہیں کہہ سکتے۔
اصل عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن و سنت کا عالم، جس کو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے احکام کا علم ہے۔ اور اسی طرح عالم کی صفت یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ متقی ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ اپنے علم پہ عمل کرنے والا ہو۔ اگر عالم ہے اور عمل نہ کرے تو وہ تو اور بدتر ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا اس کے اندر خشیت ہے، جتنا اس کے اندر تواضع ہے، جتنا اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، تو سمجھو اتنا بڑا عالم ہے۔ ایک آدمی ہے بڑے لیکچر دیتا ہے لیکن اپنی زندگی بھی اسلام کے مطابق نہیں۔ ایک آدمی ہے بڑے بڑے آرٹیکل لکھتا ہے، بڑا بڑا مقالے لکھتا ہے، لیکن اس کی اپنی حیات جو ہے وہ بھی دین کے مطابق نہیں گزرتی، تو وہ عالم نہیں ہوتا۔ اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معلومات رکھتا ہے، اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن اس کو عالم کا لفظ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ علماء جو ہیں علم بڑا مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں۔ تو انبیاء کے وارث ہونے کا کیا معنی کہ انبیاء کے پاس کیا ہوتا ہے؟ علم نبوت ہوتا ہے۔ تو جن کو وہ علم نبوت جتنا ملا اتنا وہ ورثے میں زیادہ قریب ہوگا، اور اگر علوم نبوت نہیں ملے تو وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور ہمارے ہاں یہی بڑی مصیبت ہے کہ ہم ہر غیر عالم کو بھی عالم سمجھتے ہیں، اور ہم عالم کی شکل بنانے والے کو بھی عالم سمجھ لیتے ہیں، اور ہم ہر تقریر کرنے والے کو بھی عالم سمجھ لیتے ہیں، اور ہم بڑے لمبے چوڑے جبے کلے پا کے گلے میں کپڑے ڈالنے والوں کو بھی عالم سمجھ لیتے ہیں، اور فرق نہیں کرتے۔ ہر پھونکنے والے کو مسیحا نہیں کہتے۔ جو آدمی پھونک مار لے اس کو عیسیٰ تو نہیں بن جائے گا نا، ہر سر منڈانے والا کلندر تو نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم کی نشانی یہ ہے کہ اس نے قرآن و حدیث کی کتنی خدمت کی ہے، اس کا قرآن و حدیث پہ کتنا عبور ہے، اس نے قرآن و حدیث کے معاملے میں کتنی شروحات لکھی ہیں، کتنے علماء طلباء کو پڑھایا ہے، اس کی زندگی کا حصہ کتنا علوم دین میں گزرا ہے، پھر پتہ چلتا ہے اس کے عالم ہونے کا۔ ورنہ آج کل تو اللہ معاف فرمائے اتنا مصیبت، اور یہی وجہ ہے لڑائی کی، جھگڑے کی، علم ہوتا نہیں، اور وہ بیچارے ہوتے ہیں میری طرح کچی روٹی پکی روٹی پڑے ہوئے، کسی نے بندنامہ پڑھ لیا، کسی نے جناب کوئی 2 کتابیں پڑھ لی تو عالم بن گیا۔ اب لوگوں نے مسئلے پوچھے، اس نے اپنے مسئلے گھڑے، اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا، لوگوں میں لڑائیاں فساد اور جھگڑے ہوتے گئے۔ وجہ کیا ہے کہ علم نہیں ہوتا۔ اگر علم اندر موجود ہو تو وہ کبھی کسی دوسرے کو برا نہیں کہہ سکتا، وہ کبھی کسی دوسرے کی بلا وجہ تکفیر نہیں کر سکتا، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساری دنیا کی نمازیں برباد کر دے، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساری دنیا گمراہ ہے اور بس صرف میں ایک راستے پہ ہوں۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے ہمیشہ ڈرے گا اور بڑے ادب سے، احتیاط سے۔ دیکھو نا، بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، اگر اس میں یہاں تک پانی ہو تو آپ یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا جی کہ آدھا گلاس خالی ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو آپ خوش اسلوبی سے کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھا بھرا ہوا ہے، حالانکہ بات تو وہی ہے، لیکن کہنے کا انداز جو ہے وہ بدل گیا، وہ کسی کو برا نہیں لگے گا۔ جیسے ایک صحابی سے کسی آدمی نے پوچھا، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پوچھنے کا معنی یہ تھا عمر کے اعتبار سے کہ بھی حضور آپ سے عمر میں بڑے ہیں یا تم بڑے ہو، یعنی مقصد تو عمر پوچھنی تھی۔ تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ بڑے تو حضور ہیں لیکن میں 2 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ یعنی کتنی پیاری بات، یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، نعوذ باللہ، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ میں آپ سے 2 سال بڑا ہوں۔ اچھا، کوئی شریعت میں گناہ بھی نہیں تھا، کوئی آدمی اگر پہلے پیدا ہو جائے تو اس کا کیا گناہ ہے، یا کوئی آدمی بعد میں پیدا ہو تو اس کا کیا گناہ ہے۔ حضور سرکار مدینہ سے آخر لاکھوں انبیاء بھی تو پہلے پیدا ہوئے، حضور سے کروڑوں مخلوق اللہ کی پہلے لیکن جو ادب ہے، جو احترام ہے، جو عظمت ہے، اس کا انداز کیسا خوبصورت تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی بڑے تو حضور ہیں لیکن پیدا میں 2 سال پہلے ہوا تھا، یعنی اپنی بات بھی کہہ دی اور عظمت رسول کا بھی پورا خیال رکھا کہ میں یہ لفظ بھی کیوں کہوں کہ میں بڑا ہوں، اس میں پتہ نہیں کوئی دشمن کوئی اور بڑائی سمجھ لے، پھر میرا تو ایمان بھی گیا نا۔ حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب انبیاء سے بڑے ہیں، وہ تو سید الاولین والآخرین ہیں،
وہ تو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ تو شفیع المذنبین ہیں، وہ تو حامل لواء الحمد ہیں، تو ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن بات کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک بات بتلانے کا طریق ہوتا ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ نے غلطی کی، اس نے یہ نہیں کہا حضور رکعتیں 4 پڑھانی تھی، آپ نے حضور غلطی کی. اس نے کیا پیاری بات کی، اس نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. اس نے کہا حضور کیا نماز اللہ نے چھوٹی کر دی ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ نے 4 کے بجائے 2 رکعتیں کر دی، ہمیں کیا پتا، آپ کو وحی آ گئی ہو کہ بھئی آج 4 نہیں پڑھنی 2 پڑھنی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، یا پھر آپ بھول گئے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات بھی اللہ کے ہاں کچھ اتنے راغب تھے کہ حضور نے فرمایا کہ ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، بھئی نہ تو نماز چھوٹی ہوئی اور نہ میں بھول گیا. تو اس نے اب دیکھا کہ ساری مخلوق کی نماز جاتی ہے، اس نے پھر کہا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا نہیں کوئی نہیں، ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز مختصر ہوئی نہ میں بھول گیا ہوں. اس نے پھر عرض کیا، اس نے کہا حضور کچھ تو ہوا ہے بات. اب حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اصدق ذو الیدین، یہ 2 ہاتھوں والا ٹھیک کہہ رہا ہے. ہر آدمی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں لیکن اس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، اس لیے اس کو کہا جاتا تھا ذو الیدین، ورنہ ہاتھ تو سب کے 2 ہوتے ہیں، 4 ہاتھ تو کسی کے بھی نہیں ہوتے اس لیے. لیکن ان کی کنیت بڑھ گئی تھی، جیسے آپ کسی کا قد لمبا ہونا کہہ دیتی ہیں لمبو ہے، اسی طرح عربی میں بھی کہہ دیتے حمید الطویل. اب حمید 2 تھے تو کیا پتہ لگے بھی کون حمید راوی، وہ کہتے وہ لمبا الطویل، تو اس لیے کنیت کے ساتھ لگا دی جاتی ہے تاکہ امتیاز کیا جا سکے. تو حضور نے فرمایا یہ سچ کہہ رہا ہے. تو سب صحابہ نے کہا کہ صدق ذو الیدین، یا رسول اللہ کہے تو سچ رہا ہے. تو حضور نے پھر کھڑے ہو کے بقیہ نماز جو تھی وہ پوری فرمائی. تو یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نسیان تو انبیاء پہ بھی آ سکتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا فنسی آدم فلم نجد لہو عزما، کہ آدم بھی تو بھول بیٹھا، آدم بھی بھول گیا. لیکن یاد رکھنا انبیاء کی بھول جو ہے وہ ان کے لیے تو بھول ہے لیکن ہمارے لیے تو وہی دین ہے. اگر ابا آدم نہ بھولتے تو آج آپ کعبے میں بیٹھے ہوتے نہیں. اگر ابا آدم علیہ السلام نہ بھولتے اور وہ درخت سے نہ چکھتے، نہ انہیں نیچے اتارا جاتا، نہ اولادیں ہوتی، نہ ہم ہوتے، نہ کعبہ ملتا. تو یہ ان کی بھول کی وجہ سے ہمیں سب کچھ مل گیا نا. وہ تو بھولے لیکن ہمیں تو جنت کے فیصلے مل گئے، ہمیں تو اللہ کا کعبہ اور مدینہ مل گیا. اسی طرح میرے آقا بھول گئے نماز میں. اگر حضور نماز میں نہ بھولے تو آج ہم بھول جاتے تو کیا کرتے. تو حضور تو بھولے لیکن ہمارے لیے دین بن گیا، ہمارے لیے دین کا ضابطہ بن گیا کہ اگر کوئی آدمی امام بھول جائے تو بھی کیا کرے، 4 رکعتوں کی 2 پڑھا دی، یا 4 رکعتوں کی 5 پڑھا دی، یا 4 رکعتوں کی 3 پڑھا دی. تو اب کیا کریں. تو اگر انبیاء علیہ السلام پر ایسے واقعات پیش نہ آتے تو امت کو دین معلوم نہ ہوتا. تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء جب بات کرتے ہیں، اگر کوئی بات جھگڑے میں بھی آ جائے تو وہ بڑے آداب سے، بڑے پیار سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، وہ کسی دوسرے کو دشنام نہیں کرتے. یہ ایسے بڑے پیارے پیارے واقعات ہوتے ہیں لیکن کبھی کوئی کسی کو کوئی برا نہیں کہتا. اللہ تبارک و تعالی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں اللہ ہمارے بھائی پہ رحمت کرے. بات سمجھ نہیں پائے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں لگی، ساتھ فوراً کہیں گے رحمت اللہ علیہ، اللہ رحمت فرمائے، اللہ رحمت فرمائے. لیکن آج وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علامات قیامت میں ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ علم تو اڑ جائے گا لیکن شکلیں بہت ہوں گی. علم اڑ جائے گا، قاطر رجال ہو جائے گی، عالم ڈھونڈے سے بھی ملیں گے. اب یعنی آپ دیکھیں کہ اب پورے دنیا پہ ہر ملک پہ نظر ڈال لیں، پہلے ہر شہر میں علماء، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ،
بڑے بڑے علوم کے پہاڑ بیٹھے ہوتے تھے، لیکن اب آپ نظر ڈالیں تو آپ کو ڈھونڈے سے کوئی کہیں کہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ قحط الرجال ہے اور علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ اسی طرح حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے، میرے آقا کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے قاری تو بہت ہو جائیں گے، قرآن پڑھنے والے تو بہت ہو جائیں گے، لیکن عالم چلے جائیں گے۔ یعنی آج آپ دیکھیں گلی گلی میں قاری ملے گا، ہر مسجد میں آپ کو قاری ملے گا، بڑا خوبصورت قرآن پڑھنے والے لوگ ملیں گے، لیکن علم نہیں ملے گا۔ بڑی بڑی تقریریں کرنے والے ملیں گے، آپ کو 10-10 گھنٹے تک مسحور کر دیں، لیکن مسئلہ وضو کا بھی پوچھو تو انشاءاللہ بگڑ جائیں گے، اس لیے کہ اس بیچارے کو کبھی یاد ہی نہیں کیا تو کیا بتلائے۔ اس غریب کو تو خود پتہ نہیں ہوتا کہ طہارت کے مسائل کیا ہیں۔ اس سے کوئی آپ دینی مسئلہ پوچھ لیں، بس وہ ناراض ہو جائے گا کہ اچھا یہ بات ہے، پوچھنے کا وقت ہے، فلاں یہ ہے، ایسے غصہ کر کے یعنی روپ ڈالے گا کہ لوگ سمجھیں، یہ نہ سمجھ لیں کہ مجھے آتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ وہ ہمارے ایک مسجد تھی، اس کا ایک مؤذن تھا، پتہ نہیں زندہ ہے پتہ نہیں مر گیا اللہ عالم، وہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، اور ساری زندگی اس نے مسجد کی خدمت کی، صفائی کی اور مسجد میں اذان دی۔ بوڑھا آدمی تھا، اب خدا جانے مجھے یاد نہیں ہے، مر گیا زندہ۔ اس مسجد میں جناب اس مؤذن نے مولویوں کے لیے وہ ایک مستقل مصیبت بن گیا۔ وہ جناب جو مولوی صبح کی مسجد میں آئے نا، کبھی کبھی آ جاتے ہیں نا سفر کرتے کرتے مولوی صاحبان، میں جگہ کا نام نہیں لیتا تاکہ گیلا نہ ہو، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے، جب وہ سلام پھیرتے نا تو وہ فوراً مؤذن پہنچ جاتا کہ السلام علیکم حضرت، آپ اللہ آپ کو لائے ہیں تو ترجمہ ذرا 10 منٹ کے لیے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا دیں۔ اچھا وہ اب مولوی ہے، کیا کرے، اب مولوی ہے یا واعظ ہے، وہ جناب آگے بیٹھ جاتا، تو وہ کیا کرتا مؤذن خود قرآن لے کے آگے سامنے کھول دیتا کہ حضرت اس آیت تک کل ترجمہ ہو چکا، آگے پڑھا دیجئے۔ اب مولویوں کی تو 4 تقریریں ہوتی ہیں رٹی ہوئی، وہ یہاں سے اگلی آیت کیسے پڑھا دے غریب؟ ان کی تو 4-5 تقریریں ہوتی ہیں، ایک توحید پہ، ایک سیرت پہ، ایک صحابہ پہ، ایک اہل بیت پہ، ایک شہادت حسین پہ۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب سے کہتے اللہ کا شکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے، ورنہ آدھے مولوی بھوکے مر جاتے۔ وہ کہتے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مہربانی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بیان کر دیا کہ آدھے مولویوں کو ابراہیم کا نام لے کے روٹی مل جاتی، کوئی کعبے کو شروع ہو جاتا ہے، کوئی مقام ابراہیم کو، کوئی شفا بروا کو، 2-4 قصے، گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے، ابا ہو گئی، نعرے لگ گئے، پیسے مل گئے، السلام علیکم، چلے گئے۔ اب جناب وہ آگے کھل جی، یہاں تک تو کل ترجمہ ہو گیا، اب آپ نے اگلی آیت کا ترجمہ، اب مولوی صاحب کو آیت ترجمہ کرے، تو نتیجہ یہ نکلا اس مسجد میں مولویوں نے قسم کھا لی بھی نماز نہیں پڑھی۔ وہ ایک دفعہ میں گیا تو اس نے پھر مجھے سنایا، انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں مجھے اس کی اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی تو نہیں ہوگی، مجھ پر کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی، حالانکہ میری نیت ٹھیک تھی۔ وہ کہتا میں چونکہ روزانہ خود درس دیتا تھا ترجمے کا، تو جہاں آیت پہنچی تھی میں بتا دیتا کہ حضرت کل میں نے یہاں تک درس دیا تھا، آگے آپ دے دیں۔ اب مولوی تیار نہ ہو تو آگے کیسے دے دیں؟ ہر مولوی کی آپ کیسٹیں لے لیں، انشاءاللہ 4 تقریروں سے 5ویں ہو تو مجھے سزا دیں، جو مرضی آئے گا، سانس بھی وہی نکالیں گے جہاں پہلی تقریر میں نکالا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ہمارے حال میں رہے۔ آج یہی وجہ ہے نا لڑائی کی، بس کسی نے سبز پگڑی بنا لی ہے، کسی نے کالی بنا لی ہے، کسی نے پیلی بنا لی ہے، کسی نے بھوری بنا لی ہے، کسی نے نیلی بنا لی ہے، کسی نے کرتے لمبے بنا لیے، کسی نے بٹن نہیں لگائے، چاک بنا لیے، ہر آدمی نے پارٹی کا ایک رنگ بنا لیا ہے، بس تماشا ہے، لگا ہوا ہے، رونق میلہ ہے، چل رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی مقام ابراہیم پر ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، میں نام نہیں لیتا ان کا، تو ان کے جناب پیچھے 20-25 مرید۔ آج کل پیر اکیلا نہیں چلتا، کیونکہ عمل سے تو پہچانا نہیں جاتا، وہ جماعت سے پہچانا جاتا۔ پہلے پیر پہچانے جاتے تھے نور ایمان سے، کہ ان کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی اللہ والا، کشش ہوتی، دل کھنچ جاتا تھا خود بخود، ان کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ میں پیر ہوں یا میں بزرگ ہوں یا میں فلاں۔ یقین فرمائیں ہمارے بزرگ ہیں، اب بھی ہیں، میاں مسعود صاحب اللہ ان کی عمر دراز کرے، بہت بڑے عظیم آدمی ہیں، دین پور کے رہنے والے، بڑے موحد،
اور بالکل جوان آدمی ہے ماشاءاللہ. تو ہمارے تو خیر بزرگوں کی ہمارے لیے تو خود بھی بزرگ ہیں اور تمہارے مشائخ کی اولاد ہیں. یقین فرمائیں کہ میں ان کے ساتھ تھا مدینہ منورہ میں اور فجر کی نماز تھی. اللہ عالم اب کافی دیر ہو گئی ہے مجھے نماز یاد نہیں پوری. نماز پڑھ کے جو بیٹھے تو صف اول میں ہم نے نماز پڑھی تو امام صاحب تشریف لائے آ کے ساتھ بیٹھے اور مجھے کہا کہ ان سے کہیں میرے لیے دعا کریں. حالانکہ وہ زندگی میں پہلی دفعہ آئے تھے, ان کو کون جانتا تھا. اچھا وہ تو عربی کا بھی ایک لفظ نہیں جانتا. میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ امام ہیں ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور وہ امام بھی بہت بڑے متقی ہیں. اللہ میں نے کہا جی وہ حضرت رونے لگ گئے. انہوں نے کہا ان سے کہیں کہ آپ حضور کے مصلی پہ امام ہیں مدینہ منورہ میں, آپ میرے لیے دعا کریں. میں کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا اب تو میں چل کے آیا ہوں نا, اب تو میرے لیے دعا کر لو, بعد میں آپ جب میرے پاس آئیں گے تو میں بھی کروں گا دعا. تو اب وہ خود دور سے پہچانے جاتے تھے. اللہ والے کے اپنا ایک نور ہوتا تھا. دیکھو جوگی پہچانا جائے اور خدا والا نہ پہچانا جائے کوئی بات ہے بھائی؟ نہ ایمان سے کہو جوگی نظر آتا ہے کہ نہیں؟ بھنگی, چرسی, حفیمی, چنڈو باز, ہیروئن پینے والے, یہ فلم سٹار, یہ نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ والا کیوں نظر نہ آئے؟ لیکن اللہ والا ہو تو نظر آئے نا. آج کل ہوتا ہے کہ روپ ڈالو پیچھے 10-15 آدمی ہوں گے, لوگ دیکھیں گے یار کوئی جا رہا ہے, وہ دیکھو یار کون ہے, وہ دیکھو بھائی کون ہے بھائی, تاکہ لوگ دیکھیں اور سب کے ایک وردی ہو تاکہ لوگ حیران ہو جائیں. اور پھر کیا کون؟ انہوں نے کہا جی یہ سبحان اللہ ہے, پہنچے ہوئے, پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے, اونچے یا اوپر یا نیچے تو اللہ جانتا ہے, بہرحال ہیں پہنچے ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہیں پہنچے ہوئے. تو وہ جناب پیر صاحب نماز پڑھ رہے تھے 2 رکعت واجب الطواف. پتہ نہیں مجھے شامت آئی ہے, مولویوں کے گناہ زیادہ ہوتی ہے نا, کبھی کبھی سزا مل جاتی. تو وہ بازو نکالے ہوئے تھے تو میں نے ذرا, حالانکہ بالکل میں نے ادب سے کہا, میں نے کہا حضرت یہ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کندھا ننگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کندھا تو صرف طواف کے 3 چکروں میں ننگا کیا جاتا ہے, تو بلا وجہ نماز کیوں مکروہ کر رہے ہیں؟ بس جی ان کے خلیفوں نے تو یہ سمجھا میں نے کوئی کفر کر دیا. بس وہ جناب جوش, آپ کو پتہ نہیں ہے کون ہے؟ میں نے کہا جی میں نے تو انسان سے. اچھا آپ ان کو انسان سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے کہا اچھا کوئی اور چیز ہے؟ بھائی میں نے تو انسان سمجھا, مسلمان سمجھا, مسافر سمجھا, دین والا عمرے والا سمجھا. اچھا آپ ان کو انسان سمجھے؟ میں نے کہا چلو آپ بتائیں کیا سمجھوں. بھائی میں نے مسئلہ بتایا, ناراض کیوں ہوتے ہو, نہیں مانتے ہو, جزاکم اللہ خیر. یعنی میں نے جان چھڑائی, کیوں اب 15 آدمی میرے ساتھ لڑ پڑے تو میں کیا کروں نا. سچی بات ہے, اب میں وہاں ہاتھا پائی کروں, سارے حرم والے دیکھتے کہ اچھا ہمارا استاد ہے اس کو مار رہے ہیں لوگ. ان کو کیا پتا کہ استاد بیچارے نے کیا گناہ کیا ہے. میں نے بس چپ کر کے پھر جان چھڑائی. میں نے کہا جانے دو, بس جب یہ پہنچے ہوئے ہیں ان کو کون مسئلہ سمجھائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ قیامت کی علامت ہے, یہ رونے کی بات ہے, ہنسنے کی بات نہیں. یہ رونے کی بات ہے کہ اب اللہ والے ڈھونڈے بھی نہیں ملتے, اب علماء ہمیں ڈھونڈے ہوئے بھی نہیں ملتے. علماء کا معنی یہ نہیں ہوتا, میرے اپنے استاد سے یقین فرمائیں, میں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ان کو کوئی دیکھے تو یہ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ آدمی عالم یا مولوی ہو سکتا ہے. اتنے سادہ تھے, لیکن علم کا اتنا بڑا پہاڑ تھے نا, اتنا بڑا پہاڑ تھے کہ بخاری اور سیاہ ستہ معلوم یہ ہوتا تھا گھوٹ کے حضرت کے سینے کے اندر جمع ہے. اور تواضع کا یہ عالم تھا. میں اسی جگہ سبق پڑھا رہا تھا اور یہاں سے وہ گزرے تو دوسرے دن مجھے کہا کہ فقیر, وہ کہتے تھے فقیر, ہر آدمی کہتے تھے فقیر, سرائکی زبان بولتے تھے تو ہر کسی کو کہتے تھے فقیرہ ادھر آؤ. اچھا کتے کو بھی کہتے تھے فقیر. ہم جب پڑھتے تھے نا میں کہتے فقیرہ, فقیر کو مارو روٹی کھائے گا, یعنی وہ بھی فقیر ہے ہم بھی فقیر ہیں. تو مجھے صبح بلایا, کہنے لگے کل آپ کون سی کتاب پڑھا رہے تھے؟ میں نے کہا پتہ نہیں سنن نسائی تھی یا کیا تھی. میں نے عرض کیا, کہنے فقیرہ وہ کتاب تو لے آؤ. میں نے کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی. فرما دیا نہیں آپ سے غلطی تو نہیں ہوئی, کتاب لے آئے. میں کتاب لے آیا. فرمانے لگے اچھا آپ وہی حدیث کھولو اور پھر تقریر کرو. تو میں نے اب میرے استاد سے میں کیا کہہ سکتا تھا, میں نے فوراً حدیث کھولی, تقریر کہنے لگے اچھا فقیرہ اب میں تقریر کرتا ہوں سنو اور فیصلہ کرو گے دونوں میں اچھی تقریر کس کی. یعنی یہ نہیں کہا کہ تم نے غلطی کی,
حالانکہ میری غلطی تھی، میرے استاد تھے، مجھے تو تھپڑ بھی مار دیتے تب کیا تھا، میرے لیے سعادت تھی، مجھے جوتے بھی مارتے تو میرے لیے سعادت تھی، میں تو بخشا جاتا۔ لیکن مجھے یہ لفظ کہنا بھی گوارا نہیں کیا کہ بھئی تم غلط پڑھا رہے تھے۔ مجھے کہا فقیرہ اچھا تم نے تقریر کر لی، اب میں تقریر کروں۔ حضرت نے پھر حدیث بیان کی، فرمایا کہ فقیرہ یہ بتاؤ کہ دونوں میں اچھی کس کی؟ میں نے کہا حضرت میں نے غلط بیان کی ہے، آپ نے صحیح بیان فرمائی۔ سیدھی سی بات نہیں ہوئی کہ تم مولوی ہو کیسے غلط کیا، بس تم نے بھی ٹھیک کی ہے لیکن اصل تقریر یوں تھی، تو غلطی یوں بتلاتے تھے۔ اب ہے کوئی عالم جو ایسی غلطی بتلائے؟ اللہ پاک رحم۔ اسی لیے تو اب رات دن جھگڑے ہیں نا، ہر مسجد میں جھگڑا، ہر جماعت کا جھگڑا، ہر پارٹی کا جھگڑا، اذان پہ جھگڑا، نمازوں پہ جھگڑا، پتہ نہیں جنازے پہ جھگڑا، موت پہ جھگڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ہر مسلمان کے حال پہ رحم فرما دے۔ یعنی حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما، آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں لیکن وضو غلط کر رہے ہیں، تو دونوں بھائی آئے، کہنے لگے کہ ابا جان، حضرت دادا جان ایسے بزرگوں کو خطاب کیا، دیکھو تم بزرگ ہو، بوڑھے ہو، ہمارے بزرگوں کے برابر ہو، ہم دونوں بھائی ہیں۔ اس نے کہا بیٹا آپ کی تو شکلیں بتا رہی ہیں آپ بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے میں اچھا وضو کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں اچھا وضو کرتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں، فیصلہ کریں کہ ہم میں اچھا وضو کون کرتا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، تو دونوں حضرات نے وضو کیا۔ اس نے کہا حضرت آپ تو دونوں اچھا کرتے ہیں، میں غلط کرتا ہوں۔ تو جس کو آپ یوں مسئلہ سمجھائیں گے وہ کبھی بھولے گا، اور آپ اس کو کہیں تمہاری نماز نہیں ہوتی اور کافر ہو، تمہارا تو امام بھی کسائی تھا، تو مسئلہ سمجھ جائے گا، وہ انشاءاللہ دل میں ایسا بغض لے جائے گا کہ اس کی نسلوں سے بھی نہیں نکلے گا۔ وہ کہے گا مجھے موقع تو ملے، وہ مسئلہ نہیں سمجھے گا، وہ دشمن بن جائے گا، وہ دین سے نکل جائے گا، وہ کہے گا میں دین کا کام کرتا ہوں، یہ مجھے کہتے ہیں کافر ہو، تم گمراہ ہو۔ اچھا میں نے دین اختیار کیا، اس سے تو بہتر تھا میں بازار میں بیٹھا رہتا۔ وہ آدمی دین چھوڑ دے گا۔ اس لیے ہمیشہ حضور پاک نے، اب دیکھیں ایمان سے کہیں، آپ مجھے خدا کے کعبے میں کھڑے ہو، آپ کے استاد کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے پیشاب شروع کر دے، آپ کیا کریں گے؟ یہ میرے بنگالی طالب ہوں نا، یہ تو اس کو ٹکڑے کر دیں، یہ تو اتنے جذباتی ہیں نا، ان کو تو ہم جانتے ہیں نا، بنگلہ دیش جاتے رہتے ہیں، یہ تو استاد کو کوئی ہاتھ لگائے تو اس کو کھا جائیں، یہ اتنا محبت ہے ان بیچاروں کو علماء سے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ دعا۔ اور ہر آدمی ان کے نزدیک حضور ہے، بس جو آگے حضور، پتہ نہیں وہ حضور کیا ہوتا ہے، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا حضور کیسے حاضر سے ہے، حاضر ناظر سے ہے، حضور کیا بلا سے ہے، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں۔ حضور، میں نے کہا یار مجھے تو حضور نہ بناؤ، میں تو طالب ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، تمہارا بھائی ہوں، مجھے تم نے کہاں سے حضور بنا لیا؟ پتہ نہیں ہم نماز بھی گھر میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، لوگوں کے سامنے تقریریں کرتے ہیں نا، ہم تو 2 دن بیمار ہو جائیں تو نمازیں بھی گئیں اور ہر عبادت بھی گئی اور ہر چیز۔ ہمارا کیا حال ہے؟ بس اللہ نے تمہاری وجہ سے بخش دیا نا، کہ شاید اسی وجہ سے کہ سفید داڑھی والے بیٹھتے تھے تیرے محفل میں، ان کی وجہ سے تمہارے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، تو شاید بخشے جائیں، ورنہ ہمیں اپنے اعمال کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حضور سرکار دو عالم، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور ایک بدو نے مسجد رسول میں کھڑے ہو کے پیشاب شروع کر دیا۔ اللہ کا نبی بیٹھا ہو، امام الانبیاء، اور مسجد کون سی؟ مسجد رسول، مدینہ منورہ کی مسجد، جس پہ ساری دنیا کی مسجدیں قربان ہو جائیں۔ صحابی اٹھے غصے میں، ٹھہر کچھ نہ کچھ، بیٹھ جاؤ، حضور پیشاب، بیٹھ جاؤ۔ جب اس نے پیشاب اچھی طرح کر لیا، فرمایا مسجد تو دھل جائے گی لیکن بیچارہ بیمار ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر حکمت بھی تھی کہ تم اگر دوڑو تو وہ بھاگ پڑے، اسی طرح پیشاب کیا تو ساری مسجد گندی کرواؤ گے نا۔ ایک جگہ تو کھڑا ہے نا غریب، اس کو اسی جگہ رہنے دو۔ پھر حضور نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا، یہاں نماز۔ اس نے کہا حضور میں بدو ہوں، مجھے پتا ہے۔ انور میں کوئی بات نہیں، احریقوا دلوا من الماء، بھائی ڈول بھر کے لاؤ، پانی کا دھو ڈالو اس جگہ کو، اور اس کو کہا حضور اب مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، اب میں کبھی غلطی نہیں کروں۔ تو جب آپ کسی کو یوں مسئلہ سمجھائیں گے تو وہ مسئلہ اس کے دل و دماغ میں اتر جائے گا، اور جب تم اس کو کہو گے ہو تو تم بالکل ایسا ہے اور تم ایسے ہو اور تمہارا استاد ایسا اور تم بے دین اور
تم دین سے نکلے ہوئے ہو اور تم کافر ہو اور تم گمراہ ہو. وہ کہے گا اچھا جی میں گمراہ ہوں تو تم بھی گمراہ ہو, السلام علیکم جا رہا ہوں, بس کیا کر لو گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائیں. اور اب دیکھیں وہ بیچارہ عابد تھا, بزرگ تو تھا لیکن عالم نہیں تھا, بڑا پیر تو تھا لیکن عالم نہیں. تو اس نے کہا بھائی تم نے 199 قتل کر دیا پھر بھی کہتے ہو میں بخشا جاؤں گا. اس نے کہا اچھا جی میں نہیں بخشا جاتا نا, تو تم بھی تو گھر نہ جاؤ, میرا 100 تو پورا ہو. بخشا تو میں نہیں جاتا نا, جب تم نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو 99 میں بھی جہنم میں جانا ہے اور 100 میں بھی جانا ہے. جیسے اسی طرح آپ کے ملکوں میں پولیس خود قاتل بناتی ہے. کوئی آدمی کا جرم ہو نہ ہو نا جی, کوئی چھوٹا موٹا جرم ہوا بھاگ گیا, انہوں نے کہا مجرم اشتہاری, اور کوئی قتل انہوں نے کہا اسی نے کیا, اور کوئی ڈاکہ اس نے کہا اسی نے کیا, اور کوئی ڈاکہ اس نے کہا اسی نے کیا. اس کو پتہ چل گیا کہ میں یہ تو 15 بچے میرے خلاف مقدمے ڈاکے قتل کے ہو گئے. اس نے کہا جناب جب سب میں سزا ہونی ہے تو چلو ڈاکے مارو. یہ ہم خود بناتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. ہم عدل کریں تو سب ٹھیک ہو جائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ نے عدل کا حکم دیا, عدل کرو. مجرم ہے مجرم ہے, جتنا جرم کیا اتنی سزا دو. ایک آدمی نے تھپڑ مارا نا, حضرت عمر نے فرمایا ادھر ہو جاؤ, فرمایا تمہیں تھپڑ مارا تو مارو تھپڑ. جب وہ پیار ہونے کا لگا ٹھہرو, جتنی زور سے اس نے مارا تھا اتنا تو تیرا حق ہے, اس سے زیادہ لگا تو پھر قیامت میں خود بھگتنا. اس نے کہا حضور اس وقت میں نے اب پریشر تو نہیں ناپا تھا نا, میں معاف کرتا ہوں. بس ٹھیک ہے, میں نے معاف کیا. نے کہا میں الٹا پکڑا جاؤں, اب تو میں مظلوم ہوں پھر ظالم بن جاؤں, اس لیے بہتر ہے. کہا جی میں نے معاف کیا, بس ختم, میں بدلہ لیتا ہی نہیں. تو جھگڑا ختم ہو گیا نا. جب عدل آیا تو جھگڑا ختم ہو گیا, سلو بھی ہو گئی, ورنہ معافی نہ ملتی, جھگڑے اور بڑھ جاتے, نقصان کہیں کا کہیں پہنچ جاتا. لہذا ان لوگوں کو سمجھایا کریں کہ جب تک عدل نہیں کرو گے, انصاف نہیں کرو گے, کبھی امن نہیں ہوگا, کبھی استقرار نہیں ہوگا, کبھی آرام نہیں ہوگا. امن ملے گا عدل سے, امن ظلم سے نہیں ملتا. ظلم کو ظلم سے جو دباؤ گے تو بھائی جیسے گندگی کو پیشاب سے جو دھو ڈالو تو پاک ہو جائے گی, پانی سے دھو گے تو پاک ہوگی نا. پلید کو پلید سے جو دھوتے رہو تو کیا ہوگا, پلیدی اور بڑھتی چلی جائے گی. تم ظلم کو روکتے ہو ظلم سے کہ بھئی اس نے ایک کیا ہے, اچھا بھائی تم بھی 2-4 آدمی مار ڈالو, تو وہ 2-4 اور مار ڈالیں گے, تم 2-4 اور مار ڈالو گے, کام بڑھتا چلا جائے گا. جب تم عدل کرو گے تو پھر اللہ کی رحمتیں برسیں. اسی لیے حدیث ہے میرے مدنی کی, آقا انعامدار کی, سرکار دو عالم کی, فرمایا جس شہر میں اللہ کے حدود میں کوئی حد قائم ہو جائے 40 دن کی بارش برسنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یعنی جہاں حد لگ گئی, کوئی چور ہے ہاتھ کٹ گیا, زانی ہے حد لگا دی گئی, تو 40 دن میں اگر بارش برسے اور رحمتیں ہوں اور فصلیں ہو گئی, اس کے بجائے اس حد سے زیادہ برکتیں ہو جائیں, کیونکہ تم نے انصاف کیا, تم نے اللہ کے قانون کو قائم کیا, تو اب اللہ کی رحمت اور رضا تمہیں نصیب ہو جائے. تو اس لیے اس نے کہا 100 پورا کر دیا. آگے گیا تو ایک عالم مل گیا, اس سے اس نے پوچھا کہ حضور میں نے 100 قتل کر دیا ہے, اب آپ بتائیں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے, میں یحول بینک و بین التوبہ, تمہاری توبہ کو کون روک سکتا ہے, توبہ کے دروازے بند تھوڑے ہو گئے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن میرا مشورہ ہے کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں, تاکہ توبہ کرنے کے بعد تمہاری اصلاح ہو جائے, توبہ کرنے کے بعد تمہارے اعمال درست ہو جائیں. توبہ کر کے پھر اگر غلط جگہ جاؤ گے تو پھر گناہوں میں پڑ جاؤ گے, توبہ کے بعد فلاں بستی میں جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے ہجرت کی نیت کر لی اور چل پڑا. ابھی اس بستی میں نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں موت آ گئی. وہ بیچارہ سینے سے بھی زور لگا رہا ہے کہ کبھی پہنچ جاؤں, لیکن مر گیا. ملائکہ آ گئے رحمت کے, انہوں نے کہا بھائی توبہ کے لیے آ رہا تھا تو ہم تو اس کو رحمت کی طرف لے جائیں گے. عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں, اس نے تو 100 بندہ قتل کیا ہوا ہے, ابھی اس نے ہجرت والی جگہ پہنچا بھی نہیں ہے, تو اس کو تو ہم عذاب کی طرف لے جائیں گے. اللہ نے فرمایا ملائکہ جھگڑا نہ کرو, ایک جو بستی جہاں یہ جا رہا تھا ہجرت کر کے, اس سے لے کر یہاں تک پیمائش کر لو, اور ایک وہ بستی جہاں اس نے قتل کیے ہیں اس سے لے کر یہاں تک پیمائش کر لو.
اگر تو قتل والی بستی قریب ہو جائے تو جہنم میں لے جاؤ، اور اگر ہجرت والی بستی قریب ہو جائے تو جنت میں لے جاؤ۔ اب جب فرشتے پیمائش کرنے لگے تو اللہ نے اس ہجرت والی زمین سے کہا کر رے بھی ذرا قریب ہو جاؤ، ہم بندے کو بخشنے پہ آ گئے، اور اس زمین سے کہا بعیدی ابیدی دور ہو جاؤ، ذرا تم ذرا دور ہو جاؤ۔ تو انہوں نے پیمائش کی تو ایک بالشت جو ہے وہ بستی ہجرت والی قریب ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ میاں ایک بار آپ نے فرمایا جنت میں لے جاؤ، ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو اب چاہے ہجرت والے مقام پہ نہیں پہنچا، لیکن اللہ دلوں کو جانتے تھے، اس لیے فرمایا فقط وقع اجرہ علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہمارے بیماریاں، مجھے کئی دنوں سے تکلیف ہے، اس کے باوجود میں کوشش کر رہا ہوں، مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ نہ پڑھائیں، آپ ریسٹ لیں، لیکن میں نے کہا چھوڑو بھائی، پتہ نہیں موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے اتنے تو کریں گے۔ تو اصل علاج بھی میں جانتا ہوں میرا ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس جو ہے نا علاج کوئی نہیں ہو، تو سبب ہے نا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے عیادت کے لیے، اور حضرت عثمان نے فرمایا بماذا تشتکی، کہ عبداللہ ابن مسعود تمہیں کیا شکایت ہے، کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا ذنوبی، مجھے تو گناہوں کا ڈر ہے اور مجھے کوئی شکایت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں طبیب بلاؤں مدینے سے تمہارے علاج کرنے کا؟ الطبیب امرضنی، اسی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، تو کس کو تم بلاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا اچھا تمہارے لیے کچھ پیسے بھیج دوں تاکہ تمہیں بیماری میں کام آئے۔ فرمایا جب تندرستہ بھیجے نہیں کہ خرچ کرتا، اب بیماری میں کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا اچھا تمہاری اور بچیوں کے کام آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا بچیوں کو تو صورت واقعہ میں نے پڑھا دی ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں، جو صورت واقعہ پڑھے گا بھوکا تھوڑا مرے گا، تو لہٰذا ان کو بھی پیسوں کی کوئی ضرورت۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، ہمارا علاج یہی ہے کہ کوئی دل والا دعا کر دے گا، بس کسی کے دل سے دعا نکل جائے گی تو انشاءاللہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب سفر بھی ہے، وہ حضرات اپنی جگہ ناراض ہیں، میں اب میں اس حالت میں گھر سے یہاں آتے میں کامتا ہوں، تو اتنا لمبا سفر کا۔ انہوں نے کہا نہیں جی اب کیا کریں، دعا کریں اللہ ٹھیک کر دے، تو اللہ پاک ان کی بھی مجھے ناراضگی سے بچائے، دین کا مسئلہ ہے میں پہنچ سکوں۔ اچھا جی، اگر بریلویوں کی مسجد اور مدرسہ ہو تو چندہ دینا کیسے ہے؟ بھائی اگر طالب ہیں تو چندہ کیوں نہ دیں، لیکن بات یہ دیکھ لیں کہ اگر وہاں واقعی وہ بدعت اور شرک کی باتیں پڑھاتے ہیں تو پھر امداد نہ کریں، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا ہے من وقر اذا صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، جو آدمی اہل بدعت کی توقیر کرے وہ اللہ کے دین کے گرانے کا سبب بنتا ہے۔ دیکھو نا، جہاں شرک پھیلایا جائے، جہاں بدعتیں پھیلائی جائیں، وہاں جب آپ دیں گے تو وہ بھی تو اسی میں آئے گا، ورنہ مدد تو آپ کسی کی بھی کر سکتے ہیں، غریب کوئی بھی ہو، محتاج کوئی بھی ہو۔ لہذا بہرحال کوشش کریں، ان کے لیے بھی دعا کیا کرو، وہ بیچارے بھی اصل تو محبت میں ہیں لیکن بس ذرا گاڑی پٹڑی پہ نہیں ہے، بس دعا کریں اللہ ان کو بھی مدینے کی پٹڑی پہ چڑھا دے، اللہ انہیں بھی سنت کے راستے پہ لگا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی بدعات سے محفوظ فرمائے۔ ان سے آپ سے ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے بلا؟ کوئی انہوں نے ہماری جائیداد چھینی ہے، کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ وہ بھی چاہتے ہیں، دیکھو نا، اب جو آدمی انگوٹھے چومتا ایمان سے کہا، اس کو محبت ہے یا بغیر محبت کے چومتا ہے؟ لیکن اصل محبت کیا تھی کہ درود پڑھتا جو حضور کا فرمان ہے، تو اس کو 10 رحمتیں بھی ملتی، حضور بھی راضی، اللہ بھی راضی۔ اب بیچارے نے اظہار محبت بھی کیا لیکن گناہگار ہوا، ثواب بھی نہ ملا کہ اس نے بدعت کر ڈالی اور سنت رسول کو چھوڑ دیا۔ اور یہ قاعدہ ہے جب ایک بدعت کرو گے تو اللہ سینکڑوں سنتوں سے محروم کر دے، پھر آدمی سنتوں سے ہٹ جاتا ہے۔ ان کے لیے دعا کیا کرو، اللہ ان کو صحیح معنوں میں اللہ کی توحید نصیب ہو اور حضور پاک کی سنت نصیب، اور اللہ انہیں بھی بدعات سے اور شرک سے بچائے۔ کہتا ہے جی کہ بعض مولوی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اب مولوی جو ہیں وہ بھی پستول لگاتے ہیں اور اسلحہ ساتھ رکھتے ہیں، تو بھئی یہ تو قرآن کا حکم ہے، ابھی کل نہیں پڑھا آپ نے خذوا حذرکم واصلحتکم، اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے آؤ تو اپنے ہتھیار اٹھا کے آؤ۔ ہتھیار رکھنا تو سنت رسول پاک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ تو کوئی عیب کی بات نہیں۔ آدمی اسباب کی حد تک تیاری رکھے، ہتھیار رکھے، باقی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
وہ تو جو وقت مقرر ہے آ جاتی ہے. ویسے ہمارے مولویوں سے آپ نے کبھی ایمان سے کہو سنا کہ مولوی نے پستول چلایا ہو؟ نہیں، ایمان سے کہیں. چلو مجھے آپ ایک مثال دیں. مولوی کا پستول کوئی چھین کے مولوی پہ چلا دے یہ تو میں مان سکتا ہوں، لیکن مولوی سے پستول نہیں چلتا. بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے بندے، پڑھا لکھا آدمی تھوڑی گولیاں مارتا ہے، یہ تو جاہلوں کا کام ہے. وہ ایک وکیل کو ایک آدمی مار رہا تھا نا، تو وہ اس کو مارے جناب تو گئے 323 لگ گئے. اب 324 دفعہ لگی. وہ دفعہ گنتا رہا، اس نے الو کر دیا مار اور دفعہ بھی بعد میں ایک نہ لگی. یہ تو جاہل کا کام ہے لڑنا. ہم پڑھے لکھے. ویسے اسلحہ رکھنا سنت ہے، یاد رکھو. تلوار رکھنا، پستول رکھنا. حضور نے اپنے ہاتھ میں تلوار دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے بالکل. اگر ایک آدمی 2 شادیاں کرے اور دونوں بہنیں ہوں تو جمع کرنا حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ 2 بہنیں بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ 2 بیویاں سوکنے بنے گی تو ایک دوسرے سے دشمنی ہوگی. اللہ نہیں چاہتے کہ 2 بہنوں میں دشمنی پیدا ہو. اللہ نہیں چاہتے کہ ان میں تباغض پیدا ہو جائے. ہاں، ایک بہن سے شادی تھی، چھوڑ دی، مر گئی، اب دوسری سے شادی کر لے پھر جائز ہے. بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا. نماز ضروری ہے یا عمرہ؟ نماز فرض ہے خدا کے بندے، عمرہ تو نفلی عبادت ہے. یہ اچھی بات ہے. کہتے ہیں جی کہ جو لوگ چاند پہ جاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، چاند تو زمین کے قریب ہے، آسمانوں میں کوئی نہیں جا سکتا. قرآن کا حکم یہ ہے کہ لا تفتح لہم ابواب السماء. آسمانوں کے دروازے کسی کے لیے نہیں کھل سکتے. چاند تو یہ بالکل قریب شے ہے، یہ کہاں سے دور چلا گیا؟ یہ تو قنادیل معلقۃ بین السماء والارض. یہ تو آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکائی ہوئی قندیلیں ہیں. اگر کوئی آدمی غار ہرا پہ گیا، غار ثور پہ، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی حکم بھی نہیں. ویسے حضور پاک ہجرت کی رات تشریف لے گئے، وہاں حضور پاک نے بڑی عبادت فرمائی. لیکن جو لوگ رواج بنا لیتے ہیں کہ حرم کی نماز بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے. ایک دکاندار کاشتکار کو فصل کے لیے قرضہ دیتے ہیں، فصل کی آمدنی پر قرضہ بھی لیتے ہیں اور 5% بھی لیتے ہیں. یہ حرام ہے، سود ہے. رکن یمانی یمن کی جانب ہے، اور ایک حدیث مبارک میں ہے یہاں جو بندہ کہتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی دعا منظور فرما. ہمارے ملک میں بعض حضرات جو ہیں وہ 8 تراویح پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جو 8 پڑھتے ہیں ان کو 8 کا ثواب ملے گا، جو 20 پڑھتے ہیں ان کو 20 کا ملے گا. اس میں کیا ہے؟ کوئی جھگڑے والی بات تو ہے نہیں. بھئی 8 رکعتیں پڑھو گے 8 لاکھ رکعت ملے گی، 20 پڑھو گے تو 20 لاکھ ملے گی. پھر جتنا زیادہ جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. لڑتے کیوں ہو؟ رائے ونڈ میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ جائز ہے. اس اجتماع میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی دنگل، کشتی، لڑائی، گانا بجانا کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، وہاں کوئی گانے شانے کا پروگرام ہوتا ہے؟ صحیح بتائیں نا. آخر آپ کو جو پوچھنا پڑ گیا کہ جائز ہے نہ جائز ہے، یعنی وہاں کو برا کام ہوتا ہے یا اچھا کام ہوتا ہے؟ جب اچھا ہوتا ہے تو پھر تو پوچھنے والے کا دماغ ٹھیک ہونا چاہیے کہ جہاں نماز ہو، روزہ ہو، قرآن ہو، پوچھے کہ ٹھیک ہے تو اللہ اس کو خود ہدایت دے، ٹھیک ہو جائے. حضور پاک شہد کا شربت پیتے تھے، بالکل پیتے تھے. اب یہ تو مجھے حدیث میں نہیں آتا کہ نہار منہ پیتے تھے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک ہمیشہ شہد پیتے تھے، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی. گرمیوں میں شربت بنا کے، سردیوں میں گرم پانی میں استعمال حضور نے ہمیشہ فرمائی. اور شہد سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں، شفا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی نصیب فرمائیں. یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ایک بزرگ دوست ہمارے فوت ہو گئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر. بیٹھ گیا، فقیر آدمی بیٹھ گیا. تو اس نے کہا کہ جی میں، تو انہوں نے مجھے گلاس دیا. انہوں نے کہا جی اس میں دودھ ہے، اس میں شہد ہے اور زمزم ہے، تینوں شفا جمع تو میں نے کر دی ہیں، دینے والا وہ ہے.
شفا تو وہ دیں گے لیکن ہے دودھ بھی شفا رحمت اور شہد بھی شفا اور زمزم بھی شفا. تو لوگ تو پھر اس محبت سے افطار کرتے ہیں نا کہ کھجور مدینے کا ہو اور زمزم مکے کا ہو، نظر کعبے پہ ہو یا محمد مدنی کے روضے پہ ہو، اور پھر افطار ہو تو سبحان اللہ. پر دعا کرو پر دل بھی بدلے، بس دل سے دعا یہ کیا کرو ذرا دل ہمارے ٹھیک ہو جائے. ان پہ ذرا میل بہت آ گئی ہے، گندے ہو گئے. آپ دیکھیں نا جی کہ آپ کے پاس زیور اور سونے کا زنگ لگ جائے وہ بھی گندا لگتا ہے، انگوٹھی پہ میل لگ جائے وہ بھی گندی لگتی ہے. ہمارے دل گندے ہو گئے، گناہوں کی میل آ گئی. دعا کرو ذرا اندر دھل جائے. اوپر سے کپڑے اچھے ہوں اور اندر خراب ہو تو کیا فائدہ ہو. میری ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی، میں نے 3 بار اس سے معافی مانگی. آپ نے معافی مانگی، اللہ اس کو توفیق دے معاف کر دے، بس آپ پر گناہ نہیں ہے. درس لوگ کھڑے ہو کے سنتے ہیں تو ان سے کہیں مجھ سے کیوں کہتے، میں تو بیٹھا ہوں. اگر مسلمان حضرات چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی فقہ میں تقلید کریں گے، 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھیں گے تو انشاءاللہ کشتیاں تو پہنچ جائیں گی، یہ نہیں پہنچے گا. میں تو مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، موحد ہوں، لیکن میرے محلے میں بدعت کرتے ہیں. ہجرت کر کے کہاں جائیں جہاں موحد رہتے ہوں. طواف کسی کے لیے کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے، آپ کی مرضی. نفل مکروہ اوقات میں بہتر ہے بعد میں پڑھیں، لیکن بعض ائمہ حرم میں ہر وقت جائز سمجھتے ہیں. مجھے خواب کا پتہ ہی نہیں لگتا بھائی. تقلید کرنا جو ہے جاہل کو عالم کی ضروری ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ نے قرآن میں کیا سکھایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. تو کسی کے رستے پہ چلنا کیا ہوتا ہے. اگر آدمی کو بہت غصہ ہو تو غصہ دور کرنے کے لیے کیا کرے. حضور پاک نے فرمایا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے یا پھر نماز شروع کر دے. علاج ہو جائے گا غصے کا فوراً. کیونکہ جب تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ گے تو غصہ تو ختم ہو گیا نا. تم تو بڑے کی دربار میں آ گئے نا، تو پھر تو جب اپنا ڈر شروع ہو جائے گا تو غصہ تو خود بخود ختم ہو جائے گا. میں نے جو نمازیں بچپن میں چھوڑی تھیں، اصل علاج ہے توبہ، کہ سب سے پہلے تو توبہ کرو کہ جو میری نمازیں چھوٹ گئیں اللہ معاف کر دے سچے دل سے، اور آئندہ نہ چھوڑو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندازن قضا بھی کرتے رہو، نفل پڑھنے کے بجائے وہی پڑھتے رہو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ.